اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ آئمہ اہل بیت اطہار میں سے جگر بند مصطفیٰ، ریحان دل مرتضیٰ، قرۃ العین سیدہ زہرا، ابو محمد سیدنا امام حسن بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما ہیں۔ طریقت میں آپ کی نظر کامل اور تعبیرات حقائق میں اعلیٰ درجے کی دسترس حاصل تھی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی وصیت میں فرمایا، تم اسرار ربانی کی حفاظت میں محکم رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اسرار ربانی کی حفاظت ایسے ہی کرتا ہے جس طرح دلوں کے بھیدوں کو وہ دوسروں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ لہٰذا حفظ اسراریہ یہ ہے کہ غیروں کی طرف متوجہ نہ ہو، اور حفظ ضمائر یہ ہے کہ اس کے اظہار میں حیا مانع ہو۔ علم طریقت کے حقائق و لطائف میں بلند مرتبہ کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب فرقہ قدریہ کو عروج ہوا اور معتزلہ کا مذہب پھیلا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ مضمون لکھا، اللہ کے نام سے جو رحمان و مہربان ہے، آپ پر خدا کا سلام اور اس کی رحمت و برکت ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے فرزند اور ان کی چشمان مبارک کی راحت، آپ گروہ بنی ہاشم میں اس کشتی کی مانند ہیں جو گہرے و اندھیرے سمندر میں چل رہی ہو۔ آپ ہدایت کی روشن چراغ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور آپ ان آئمہ دین کے سرخیل و قائد ہیں کہ جس نے ان کی پیروی کی وہ اس طرح نجات پائے گا جس طرح کشتی نوح علیہ السلام میں سوار ہونے والے مسلمانوں نے نجات پائی۔ اے فرزند رسول، آپ کا کیا ارشاد ہے؟ جو قدر و استطاعت جبر و قدر کے مسئلے میں ہمیں پریشانی لاحق ہے، آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے بتائیے تاکہ اس مسئلے میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ کی روش کیا ہے، کیونکہ آپ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو علم خصوصی سے نوازا ہے، وہ آپ سب کا محافظ ہے، اور آپ تمام لوگوں پر خدا کی طرف سے محافظ و نگہبان ہیں۔ والسلام۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ نے اس مضمون کا جواب مرحمت فرمایا، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، مکتوب تمہارا مجھے موصول ہوا، جس میں تم نے اپنی اور امت کے دوسرے لوگوں کی پریشانی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس مسئلے میں میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص نیک و بد اور تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے، اور جو اپنے گناہوں کا ذمہ دار خدا کو ٹھہراتا ہے وہ بے ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شطر بے مہار نہیں چھوڑا ہے، نہ وہ جبراً اطاعت کراتا ہے اور نہ جبراً گناہ، لیکن بندوں کی تمام ملکیتوں اور ان کی تمام قوت و طاقت کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر بندوں کو اطاعت پر مجبور کر دیا جاتا تو ان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوتا اور انہیں طاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہتا، اور اگر بندے اس کی معصیت کریں اور خدا کی مشیت ان پر احسان کرنا چاہے تو ان کے اور ان کے گناہ کے درمیان کوئی فعل حائل کر دیتا ہے۔ اب اگر وہ ارتکاب معاصی نہ کر سکیں تو یہ بات نہیں ہے کہ خدا نے انہیں مجبور کر دیا تھا، اور نہ جبر سے وہ فعل ان پر لازم کر دیا تھا، یہ ان پر دلیل و حجت کے طور پر ہے اگر انہیں اس کی معرفت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہ ہدایت بنا دی ہے، لہٰذا
جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرو، اور جس سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچو، اور اللہ ہی کے لیے حجت بالغہ ہے۔ والسلام۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جس قدر توفیق مرحمت فرمائی ہے، بندہ عمل میں اسی قدر مختار ہے۔ ہمارا دین جبر و قدر کے درمیان ہے۔ اگرچہ اس خط کے تمام مضمون میں سے ایک یہی جملہ ہمارا مقصود تھا، لیکن فصاحت و بلاغت کلام کے اعتبار سے پورا خط نقل کیا گیا تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ مجتبی علم حقائق و اصول میں کیسی مہارت نامہ رکھتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کلام علم و فضل کے باوجود حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے علم و فضل کے مقابلے میں 10ویں درجے پر تھے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحمل و بردباری کا اندازہ اسی واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک روز حضرت امام حسن مجتبی کوفہ کے دارالخلافہ کے دروازے پر تشریف فرما تھے۔ صحرا سے ایک دیہاتی آیا اور اس نے آتے ہی آپ کو اور آپ کے والدین کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو بھوکا پیاسا ہے یا تجھ پر کوئی مصیبت پڑی ہے؟ اس نے پھر کہا، آپ ایسے ہیں اور آپ کے والدین ایسے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا، طشت میں چاندی بھر کر لاؤ اور اسے دے دو۔ پھر فرمایا، اے دیہاتی، ہمیں معذور سمجھنا، گھر میں اس کے سوا کچھ اور نہ تھا، ورنہ اس کے دینے سے انکار نہ ہوتا۔ جب دیہاتی نے آپ کا یہ صبر و تحمل دیکھا تو کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام مشائخ و اولیاء کی یہ صرف آپ کے اتباع میں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی لوگوں کا برا بھلا کہنا برابر ہے، اور ان کے ظلم و ستم اور سب و شتم سے وہ کوئی اثر نہیں لیتے۔